الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم صدر گرامی قدر ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، قائد سندھ برادر علامہ علی شیر حیدری شہید حضرت مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب، اور صوبہ کے جنرل سیکرٹری مولانا ثناء اللہ کے دست راست حضرت مولانا عبداللہ سندھی صاحب، قائد بلوچستان مولانا رمضان مینگل صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب، سٹیج بھرا ہوا ہے علماء کرام سے، زعماء ملت سے، اور سامنے کا پنڈال جو آج تقریباً 10 بجے سے جس کا آغاز ہوا، اس وقت تھوڑی دیر کے بعد نماز عشاء کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ تشریف لانے والے علماء کرام، مختلف دینی مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران اور سیلاب سے متاثرہ صوبہ سندھ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والوں، تمہاری عظمت کو ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، لاکھوں مرتبہ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ تم نے ہماری جماعت کی تاریخ کا آج ایک ریکارڈ بنا دیا۔ ایک ریکارڈ 6 اکتوبر کو اسلام آباد میں بنا، جہاں سارا دن بارش برستی رہی اور ہمارا کارکن برستی ہوئی بارش میں صبح سے لے کر رات کو نماز عشاء تک پنڈال میں بیٹھا رہا۔ کبھی اس جماعت کی تاریخ بنی تھی، فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں گولیوں کی بارش ہو رہی تھی اور گولیوں کے برستے ہوئے میں وہاں ایک کارکن میدان سے اٹھ کر کے نہیں گیا تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں موسم کی گرمی کی شدت بھی تھی، حبس کی حالت میں آپ حضرات نے جس انداز میں یہاں بیٹھ کر کے جس محبت کا، عقیدت کا، حوصلوں کا مظاہرہ کیا، ان سارے جذبوں کے اوپر آپ کو سلام محبت پھر پیش کر رہا ہوں۔ میں محسوس کر رہا ہوں یقیناً روشنی کا انتظام نہ ہو سکا، ذہنوں میں یہ تھا یہ پروگرام روشنی میں ختم ہو جائے گا، مگر آپ نے اندھیرے میں مولانا فاروقی صاحب کے کہنے پر اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلا کر کے ایک مرتبہ بتلایا، اندھیروں میں روشنی پیدا کرنا بھی ہمیں آتا ہے، روشنی میں بیٹھنا بھی ہمیں آتا ہے، اندھیروں میں کھڑے ہونا بھی ہمیں آتا ہے۔ ہماری جماعت کی ایک تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ رکھتے ہیں، ہر آنے والا دن ہماری جماعت کی تاریخ بن رہا ہے۔ ہتھ کڑیاں پہنی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، تختوں پہ لٹکایا گیا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 26 سال، 27 سال، 28 سال، 29 سال تک پابند سلاسل رہے، اور پابند سلاسل پاکستان کی تاریخ میں 29 سالہ قیدی آپ کو کسی جماعت کا نہیں مل سکے گا۔ یہ ہماری جماعت کا اعزاز ہے۔ 29 سال گزار کر کے جب وہ اسیران ناموس صحابہ نکل کر کے باہر آئے، انہوں نے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ڈالے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کہا 29 سال پہلے یہ ہاتھ حق نواز کے ہاتھ میں تھے، آج فاروقی اور لدھیانوی اور ثناء اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
کل ان کے ساتھ وفا کی تھی، آج ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں تقریر نہیں، مجھے احساس ہے نماز ادا کرنی ہوگی وقت کے اوپر۔ یہاں جو عنوان چل رہا تھا، آپ توجہ سے چند منٹ میری طرف آپ توجہ فرمائیں گے۔ میں نے امام اہل سنت کانفرنس پہ امام اہل سنت کی روح سے گفتگو کرنی ہے۔ امام اہل سنت کانفرنس پہ میں نے امام اہل سنت کی روح سے گفتگو کرنی ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے شہید زندہ ہوا کرتے ہیں، اس وقت بھی وہ شہید ہماری باتیں سن رہے ہیں، اور ہم ان سے یہ آج پھر ایک مرتبہ تجدید عہد کرتے ہیں۔ امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری، جس مشن کاز پہ تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہم اس مشن کاز پہ اتنا یقین رکھتے ہیں۔ یہ سٹیج نہیں، یہ ہزاروں کا مجمع، اگر انہیں کہا جائے تو میں کہنا چاہوں گا، تم اگر تختے بناؤ گے تمہارے تختے ختم ہو جائیں گے، صحابہ کے کارکنوں کے سر ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ جو سمجھتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں، نیچے کر لے، نیچے، جلدی جلدی میں کہنا چاہ رہا ہوں، ملک میں تمہاری جتنی جیلیں ہیں دروازے کھولو اور مجھے ایک پیغام بھیجو، یہ کارکن تمہاری جیلوں کو بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جاؤ گے؟ جاؤ گے؟ نیچے کر لیں۔ تشدد کا راستہ تم نے بہت سارے اپنا لیے، اب کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ مار کر کے دیکھ لیا، لٹکا کر کے دیکھ لیا، الٹے لٹکا کر کے دیکھ لیا، زمین پہ لٹا کر کے تشدد کر کے دیکھ لیا، بازوؤں کا گوشت اتار کر کے دیکھ لیا، ٹانگوں کا گوشت اتار کر کے دیکھ لیا، آنکھوں پہ ٹارچر کر کے تم نے تجربہ کر لیا۔ صحابہ کے ایک سپاہی بھی تمہارے ظلم اور جبر کے سامنے پست نہیں ہو سکا۔ میرا جملہ سنو، اس جماعت کی قیادت نے، اس جماعت کے ذمہ داروں نے، اس جماعت کے کارکنوں نے تمہارے ظلم و جبر کو شکست دے دی ہے، اور صحابہ کا سپاہی فاتح بن گیا ہے۔ تمہیں ابھی مولانا فاروقی صاحب، یقیناً ان کے سامنے بھی وقت تھا، تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی، کتنی مرتبہ قاتلانہ حملے دائیں بائیں والے جامِ شہادت نوش کر گئے، یہ نوجوان پھر بھی اسی انداز میں میدان میں کھڑا ہے۔ کوئی پیچھے ہوتا ہوا نظر آیا؟ یہ مولانا عبدالغفور ندیم کا بیٹا سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، جس کا باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا، والدہ بیماری کی حالت میں پڑی ہے۔ یہ آج بھی امام اہل سنت سے محبت عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، پاکستان کے شیعوں، ہم نے تمہیں ہر میدان میں شکست دے دی ہے۔ میں اشارتاً بول رہا ہوں، ایک بہادر آدمی، وقت نہیں، میں نے اس لیے کہا امام اہل سنت کے میں ساتھ ہوا کرتا تھا جب علماء بورڈ میں جاتے تھے، ہماری بھی قیادت ہوتی تھی، تمہاری بھی قیادت ہوتی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد ہے جب امام اہل سنت نے پاؤں سے جوتا اتار کر کے تمہارے منہ کی طرف پھینکا تھا۔ یہ ہمارا یہ اعزاز ہے، تم نے جوتے بھی کھائے ہیں،
ہم نے میدان چھوڑا نہیں، میدان چھوڑا نہیں، تم نے ایک اور میدان کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ اللہ کیا بات۔ میں کہنا چاہوں گا تم نے انتخاب کیا تھا، حق نواز سے آغاز کیا تھا، تم نے دہشت گردی کا آغاز کیا تھا، پھر ایثار، مختار، ضیاء الرحمن، اعظم طارق، علی شیر حیدری، 12,000 کے قریب کارکنوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ ہم میدان میں کھڑے ہیں، تم میدان میں نہیں ہو۔ میں گورنمنٹ سے معذرت کے ساتھ، عمران خان بھی بڑے چیلنج کر رہا ہے، اگر قانون اس کے لیے نہیں ہے تو میرے لیے کیوں ہے؟ اس نے آج لاہور میں ڈی جی ISI کو مخاطب کر کے کہا ہے، اگر اس نے مخاطب کیا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پھر پاکستان میں ایک ہی قانون چلے گا، 2 نہیں چلیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے بھی اجازت دے دو، ایک مرتبہ دو مجھے اجازت۔ اگر اس ملک میں ہم کوئی دہشت گردی بھی نہیں کریں گے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچاتے ہوئے کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اس راستے میں اڑنے والی خاک کو تمہیں بہا کر کے لے جائیں گے۔ سنو، مار کھا گیا، جب وہ مار کھا گیا، یہ بزرگ کھڑا ہے قاری سعید ہمارا، جس کا بیٹا بھی، جس کا داماد بھی 6 سالوں سے لاپتہ ہے۔ یہاں اور بھی بہت سارے ہیں، حضرت کے اپنے عزیز ہیں مولانا ثناء اللہ کے، کتنے ہیں، کراچی کے کتنے، سندھ کے کتنے، پنجاب کے کتنے، لا تعداد کارکنوں کی جو سالوں سال سے لاپتہ ہے، لاپتہ ہونے کے باوجود جس کا بیٹا بھی نہ نظر آتا ہو، داماد بھی نظر نہ آئے، وہ قاری سعید آج بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ لائے کوئی دکھائے ہمیں ایسے، دکھائے ہمیں کوئی ایسے، فاتو برہانکم، لاؤ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو لائے ہمیں لا کر کے پیش کرے۔ یہ جو حضرات پیش کر رہے تھے، شیعہ مار کھا گیا، اسے کہنا پڑا کہ ہم گستاخی نہیں کرتے، اسے کہنا پڑا گستاخی حرام اور گناہ ہے، اسے بڑے اجلاس میں کہنا پڑا حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین حرام اور گناہ ہے۔ جب اس نے کہہ دیا، ایک میدان میں مار کھا کر کے اس نے دوسرے میدان کا انتخاب کیا۔ جس ادارے کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو جاتا ہے، مولانا عبدالجبار صاحب نے علمی انداز میں کہا، مجھے پتا ہے جو جا کر کے آتا ہے اس کی جیب میں ایک لفافہ ہوتا ہے، وہ لفافہ ایران سے آنے والی دولت پاکستان کے مولویوں، پاکستان کے مولویوں، صحابہ کے نام پہ پلنے والے مولویوں، سنی کہلانے والے مولویوں، تمہیں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے تھا۔ جہاں صحابہ کی گستاخی ہو رہی تھی تم خاموش ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جس لفافے کے انتظار میں بیٹھے تھے، میں ایسے لفافوں پہ 1000 مرتبہ تحفہ بھیجتا ہوں۔ مرنا نہیں ہے، کل قیامت کے دن آئے گا، لمن الملک اليوم،
للہ الواحد القہار. وہاں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کہیں ان مجرموں کے ساتھ تم بھی نہ کھڑے نظر آؤ. یارو مجھے تو یقین ہے مارے کھانے والوں، مجھے ایمانداری سے میں نے مولانا ثناء اللہ سے کہا تھا شراب کے متاثرہ ہیں پروگرام نہ رکھو. میں نے کہا تھا مگر اگرچہ وہ مجھے تھوڑا سا ایک شک سا تھا، یقین نہیں شک سا تھا. بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں، اسباب نہیں ہوں گے، کیسے آئیں گے؟ صحابہ کے سپاہیوں، تم نے آج کے پروگرام میں اتنی بڑی تعداد میں آ کر کے گزشتہ جلسوں کے ریکارڈ توڑ کر کے بتایا ہے. حالات جیسے کیسے بھی ہوں، کل بھی صحابہ کے تھے، آج بھی صحابہ کے ہیں، آئندہ بھی صحابہ کے رہیں گے. یہ جو سیاسی لوگ اور کچھ اینکرز یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ مار کھا کر کے انہوں نے دیکھا شکست کھا گئے، انہوں نے ان کی جیب میں لفافہ ڈال کر کے کہا آگے چلو. لفافے لینے والوں، تم سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ لفافہ یہاں شراب کے متاثرہ لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں کے نام و نشان مٹ گئے، جن کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، جن کی دولت بھی جانور مال پانی میں بہہ گیا. یہ مال تو ایک سائے کی طرح ہوا کرتا ہے، کبھی آیا کرتا ہے، کبھی واپس ہو جایا کرتا ہے. مولانا اعظم طارق کا جملہ سناتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے. کہتے تھے جو اس دنیا میں مار کھائے گا اگلی دنیا میں مال بنائے گا. مولانا اعظم طارق کا جملہ، جو یہاں مال بنائے گا وہ آگے مار کھائے گا. صحافیوں، سیاستدانوں، تم کسی سیاست کی آڑ میں اگر تم نے صحابہ کرام کی گستاخیوں بے ادبیوں سے باز نہ آئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے. ہم نے ان کو کھڈے لین لگا دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم ایک ایک ہو. جس دن میرے کارکنوں نے تمہارا گراؤ کیا تمہیں ملک میں نکلنے کی جگہ نہیں مل سکے گی. کرو گے؟ اور انشاءاللہ ہم آئینی راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں. ایک فون جاتا ہے، کبھی فاروقی صاحب کی منتیں، کبھی میری منتیں، تمہیں بعد میں سب کچھ یاد آتا ہے. سوچ سمجھ کر کے بولو، 1000 مرتبہ پہلے سوچو پھر بولو. قدم اٹھانے سے پہلے سوچو پھر قدم اٹھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم بے بس نہ ہو جائیں اور ہمارے صبر کے پیمانے لبریز نہ ہو. حکمرانوں، تم سے کہتے ہیں تم بھی سیاسی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہو، کرو مجھے نیت سے غرض، مگر میں نے ضرور کہنا ہے تمہاری لڑائیوں کی آڑ میں کچھ لوگ صحابہ پہ تبرے شروع ہو گئے ہیں. یہ ہم برداشت اونچی آواز سے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور آج میں نے کہا میں زیادہ بولتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے خلاف نہ بولو. ہم کسی سیاسی جماعت کے ممبر نہیں ہیں، ہم اپنی جماعت کے ہیں، کسی اور کے نہ. ہم مسلم لیگ کے ہیں، نہ پیپل پارٹی کے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ہیں. جو زبان صحابہ کو بھونکے گی اس زبان کو کھینچ کر کے کتے کے سامنے پھینک دیا جائے گا. ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے ساتھ تعاون کرو گے. میں پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں
سندھ کی پوری جماعت کو کہ تم نے مشکل میں گھرے ہونے کے باوجود جماعت کو مشن کاج کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کیا۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ جملہ میرا آخری ہے، میرے جو قاری شفیق اور ابو بکر، اشرف میمن اور دیگر کا اور مولانا ثناء اللہ کے عزیز کا تذکرہ کیا، حکومت سے کہنا چاہتا ہوں ان کے خلاف اگر تمہارے پاس کسی جرم کے ثبوت اور پروف ہیں، لاؤ ان کو ملک کی کسی عدالت میں پیش کرو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے، انہیں بھی موقع دو۔ تم فرد جرم لگاؤ، یہ صفائی نہ دے سکا، سزا دے دینا۔ ہم سیاسی لوگوں کی طرح عدالتوں کے اوپر اعتراض نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، حضرت مولانا علامہ رشید حیدری، ان کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس عنوان پہ ہمیں ہمت عطا فرما۔